नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 13 मुल्कों ने यमन पर हमला कर दिया है। जी हां, जिसका हम बार बार आपको अपडेट कर रहे थे कि यह हमला हो सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। अब वो बाकायदा हमला यमन पर कर दिया गया है और जिसमें सुपर पावर और बड़ी ग्रेट पावर्स हैं वो इसमें शामिल है। तो यूं समझ लीजिए कि अब ये कोई गजा और इलाकाई जंग का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये एक आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। यानी जब सुपर पावर और उसके साथ तमाम ग्रेट पावर्स यानी पूरे मगरब ने यमन पर हमला कर दिया है और अब यमन की मदद को रशिया, चाइना, ईरान और उसके इत्तेहादी पहुंच रहे हैं। तो इस जंग को आप क्या नाम देंगे? तो यही वो खदशा है जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था कि यहां से एक तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है। तो वो अब इस हमले के बाद हम उस नहज पर पहुंच गए और उसमें दाखिल हो गए उस नए फेज में कि इलाकाई जंग से भी बात बढ़कर आलमी जंग की तरफ चली गई है। बहुत बड़ा हमला ये बताया जा रहा है जो किया गया है। उनकी नेवी, उनकी फिजाइया सब ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी सबमरीन्स ने इसमें हिस्सा लिया और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल दागे गए। उनकी एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और एयरपोर्ट्स, एयर बेसेस और बंदरगाह इन सब को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसके जवाब में नाजरीन, यमन ने अपना जो है वो पूरा इसका हिसाब किताब करने का फैसला कर लिया है और इनकी बेसेस अब जो है वो अंडर अटैक आ गई हैं। ईरान किस तरह से मदद को पहुंचा है, रशिया किस तरह से मदद को पहुंचा है और अरबों का क्या किरदार है। अरबों को इस हमले से पहले आगाह किया गया कि यह हमला होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या मुनाफिकत दिखा गए, वो अहम तरीन हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पूरी जंग की मेरे ख्याल सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। आपके साथ तमाम हकायक शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस हमले को 4 से 5 घंटे हो गए जब पहली स्ट्राइक की गई है। तो अभी जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो 4 से 5 घंटे इस बात को हो चुके हैं। तो हमने पिछले पूरे 4-5 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रीजन से लेकर ग्लोबल सतह पर, वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और तेहरान तक और लंदन तक, तमाम अपडेट्स आपके साथ रखेंगे। और अब आगे क्या होने वाला है, यमन क्या करने वाला है, अब ये जंग एक इलाकाई से बढ़कर आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपको बताने की कोशिश करेंगे। नज़र, हमने पिछले 8-10 दिनों में अगर आप देखें तो आपको यही बार बार अपडेट कर रहे थे कि जो रेड सी का जो मामला चल रहा है, पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। तो ये मामला इस तरह से चल नहीं सकता, ये रास्ता खुलवाना पड़ेगा। दुनिया इस तरह से नहीं चल सकती और रास्ता खुलवाने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप इसराइल को मजबूर करें कि वो जंगबंदी करे तो यमन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, हिजबुल्लाह भी हमला नहीं करेगी। और दूसरा रास्ता यह है कि आप यमन पर हमला कर दें और यमन पर कब्जा कर लें, तो वो इंतहाई खतरनाक रास्ता है और वो नामुमकिनात में से है, क्योंकि यमन ने कहा कि हम पर कब्जा करने के लिए आपको 50 साल तो कम से कम दरकार हैं। तो जो दूसरा खतरनाक और नामुमकिन रास्ता है उसको अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने चुना है और उन्होंने अब यमन पर हमला कर दिया है। बाकायदा जंग वहां पर उसका आगाज हो चुका है। जो हमले किए गए हैं पहले अमेरिका, बरतानिया की जानिब से, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का यह हमला था। नज़रीन, 100 गाइडेड मिसाइलों के साथ हमला किया गया, 100 गाइडेड मिसाइल जो कि तमाम इतराफ से चलाए गए हैं। उनके जो तमाम एसेट्स हैं उन तमाम मुख्तलिफ इतराफ से ये हमला किया गया है। फिर उनके एयरफोर्स ने 60 टारगेट्स किए हैं, 60 टारगेट्स किए हैं इन 16 लोकेशंस, 16 जगहों पर 60 हमले उनकी एयरफोर्स ने किए हैं। फिर नाज़रीन, सना का जो एयरपोर्ट है, ये यमन का दारुल हुकूमत है सना, वहाँ का एयरपोर्ट अल देलामी बेस है, हुदैदा एयरपोर्ट है एंड कहलान कैंप है, इसको जनाब निशाना बनाया गया। यानी 2 एयरपोर्ट्स को और एक बेस को और एक उनके कैंप को निशाना बनाया गया। फिर बताया जा रहा है कि आइजनहॉर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इससे पहले पर्शियन गल्फ में खड़ा रहा और अब गल्फ ऑफ एडन में पिछले कोई 15-20 दिनों से यहाँ पर डिप्लॉयड है, उसने इस वॉर में हिस्सा लिया है, वो इस हमले में उसने हिस्सा लिया है। और उनकी जो सबमरीन फ्लोरिडा है उसने इन अटैक्स में हिस्सा लिया है। फिर जनाब 4 ब्रिटिश टाइफोन फाइटर्स लॉन्च्ड अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, तो 4 बरतानवी जो टाइफोन फाइटर जेट्स हैं उन्होंने जो है वो हमले किए। फिर यूके के डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वी टारगेटेड साइट फॉर लॉन्चिंग ड्रोन्स एंड अनदर लॉन्चिंग क्रूज मिसाइल, कि वो साइट्स, वो जगह जहां से ये मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करते हैं उन जगहों को हमने निशाना बनाया है। अच्छा, यूएस एयरफोर्स का कमांडर कह रहा है कि वी टारगेटेड कमांड सेंटर्स, एम्यूनिशन स्टोर्स
اینڈ لانچنگ سسٹمز. وہ جو ان کے کمانڈ رومز تھے میں ان کے بیانات آپ تک رکھ رہا ہوں. وہ یمن کی بھی بتائے گا کہ کیا اتنا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا, ہم نے کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا, جو ان کا اسلحہ ڈپو ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا, اور لانچنگ سسٹم جیسے برطانیہ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا کہ جہاں سے یہ میزائل لانچ کرتے ہیں, کیونکہ یمن کی جو سب سے بڑی کیپیسٹی ہے وہ میزائل لانچنگ کی ہے, تو ہم نے ان سائٹس کو نشانہ بنایا جہاں سے یہ لانچنگ ہوتی ہے. اچھا, اب بائیڈن کا بیان ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. بائیڈن کہہ رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ, یہ ایک ایک لفظ آپ نے اس میں نوٹ کرنا ہے. ود دا کوپریشن آف برٹن, بحرین, آسٹریلیا, کینیڈا اینڈ نیدرلینڈز and other allies we carried out strikes. We along 13 allies and partners issued warning to Houthis. اب یہاں پر پارٹنر بڑی امپورٹنٹ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ allies and partners. تو allies تو وہ ہیں جو 13 جن کے نام ہیں, تو یہ پارٹنر کون سے ہیں جن کے نام نہیں ہیں؟ 13 تو وہ ہیں جنہوں نے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کے نام بھی آپ نے شیئر کیے. تو آپ کہہ رہے ہیں allies and partners, تو یہ پارٹنرز کون ہیں؟ کیا یہ عربوں میں سے کچھ ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے لیکن آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ. بہرحال اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ برطانیہ, بحرین, اسلامی ملک, دیکھ لیجئے تاریخ بھی اس دور کو یاد رکھے گی, اور تاریخ کس طرح سے یمن کو جو کہ مڈل ایسٹ کا غریب ترین ملک ہے اس کو کس طرح سے یاد رکھے گی, اور بحرین جو مڈل ایسٹ کا امیر ترین ملک ہے اس کو کس طرح سے یاد رکھے گی. دونوں کس کی طرف کھڑے ہوئے تھے, یہ تاریخ آپ سوچئے کہ کس طرح سے ان دونوں کو لکھا جائے گا. آسٹریلیا نے اس میں حصہ لیا جناب, کینیڈا میں, اور نیدرلینڈ نے اس میں حصہ لیا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ حملہ امریکہ برطانیہ نے کیا ہے, باقی سب خانہ پوری ہے. یعنی آسٹریلیا کا بھی بیان سامنے آیا کہ وی پرووائڈڈ سپورٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی بیان جاری کیا کہ ہم نے اس حملے میں سپورٹ دی ہے. لیکن کون سی سپورٹ دی ہے؟ یعنی امریکہ اور برطانیہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ کیا, یہ کیا, یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ نیدرلینڈ نے کیا کیا؟ کینیڈا نے کیا کیا؟ بحرین نے کیا کیا؟ صحیح ہے. باقیوں کا کردار کیا ہے؟ تو باقیوں کا کردار خانہ پوری والا ہے, ٹھیک ہے. اصل جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ برطانیہ نے کیا ہے. باقی جو ہے وہ صاحب بہادر کے ساتھ ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا, اب صاحب بہادر اکیلے تو نہیں ہو سکتے, اور صاحب بہادر کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو پراسپیرٹی گارڈین, ہم بچا رہے ہیں پوری دنیا کو. تو بچانے کے لیے صاحب بہادر اکیلا تو نہیں نکلے گا, کوئی اس کے ساتھ کچھ 4 لوگ ہوں گے نا. تو یہ 4 لوگ خانہ پوری والے ہیں. اصل جو یہ جو حملہ ہے وہ امریکہ برطانیہ کی جانب سے کیا گیا ہے, اور یہی ان کی اب انڈرسٹینڈنگ ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ آسٹریلیا نے پہلے وارشپس نکال لیے تھے, کہتا ہے ہم نہیں بھیجیں گے, تو اب آسٹریلیا دوبارہ سے آ گیا. تو کیا کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت آیا کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمیں آپ حملوں میں شریک نہ ہو. یعنی سری لنکا, اب سری لنکا نے کیا حملہ کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے along 13 allies, تو وہ تو سری لنکا نے بھی کہا تھا کہ ہم جنگی بیڑے بھیج رہے ہیں اور حوثیوں کے خلاف حملہ کریں گے. تو کیا سری لنکا نے کیا ہے حملہ؟ وہ اس میں شامل ہے. ان کی تو کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی, لیکن وہ اتحاد کا حصہ, اور انہوں نے جب اتحاد کا حصہ بنے تھے تو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم حوثیوں کو حملہ ان کو روکنے کے لیے ہم اس اتحاد کا حصہ بن رہے. تو باقی یہ جو سارے ہیں یہ خانہ پوری ہے, اصل جو ہے وہ امریکہ برطانیہ. اچھا, اب اس میں یو کے پرائم منسٹر کا بھی بیان پہلے آپ دیکھ لیجئے. یہ بیانات آپ کو بتائیں گے کہ پوری گیم کیا ہے اور اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی یو کے کا, رشی سونک, آر ایمز ٹو ویکن دا حوثی ملٹری کیپیسٹی اینڈ پروٹیکٹ گلوبل شپنگ. اب یہ بھی سن لیجئے کہ جناب ہمارے حملے جو ہیں وہ حوثیوں کی ملٹری کیپیبلٹی کو ویک کرنا اور گلوبل شپنگ کو بچانا ہے. بہرحال ان پر میں آگے تجزیہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ پرائس آف کموڈیٹیز ہیو انکریز ڈیو ٹو دا ٹیکس. یعنی ایک بات تو جو ہم گلا پھاڑ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے, تو آج ان کے وزراء اعظم اور ان کے صدر کے منہ سے بھی یہ بات نکل رہی ہے. بائیڈن بھی کہہ رہا ہے اور پی ایم برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے حملے اتنے امپیکٹفل ہوئے ہیں کہ پرائسز آف دا کموڈیٹیز بڑھ چکی ہے, وہاں پر قیمتیں بڑھ چکی ہیں, چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے, آئل کرائسس وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بات ہے کہ جو معاملات ان کے لیے اس طرح تو نہیں چل سکتے. یعنی وہ جب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, کموڈیٹیز کی جو پرائس ہے بڑھ چکے, تو معیشت تو تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہی بات جو ہم نے آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ خاص طور پہ یورپ کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو ان کو سینسبلی آگے بڑھنا چاہیے, جیسے بیلجیم اسپین کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنگ کو روکو, ٹھیک ہے نا, کوئی سینسیبل اس میں ایکشن لینا چاہیے. یمن پر چڑھ دوڑنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی آپ کو یمن اس کا جو ریئیکشن آئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا. یعنی آپ نے ایک جنگ کا حل یہ نکالا کہ ایک نئی جنگ چھیڑ دو.
آپ جو دنیا کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، آپ نے ایک مسئلے کو اس طرح حل کیا ہے، وہ مسئلہ جس میں ہزاروں عورتیں اور بچے شہید ہو گئے، ساری دنیا کے عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں، اور آپ ان کے مخالف جا کر ایک جنگ کا، جو کہ دنیا کی بدترین جنگ ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بدترین جنگ ہے، یہ سب سے کالا دھبا ہے انسانیت کے چہرے پر، آپ اس جنگ کو ختم کرنے کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ ایک نئی جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے، اور آگے اب وہاں سے اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ان کے اندر سے کس طرح سے ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ کے اندر بہت سخت ریاکشن آیا، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا، ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج شروع ہو گئے، بہت ان کو یہ بھاری قیمت اس کی چکانا پڑے گی، بہت بڑی غلطی یہ کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال ان کے ذرا بیانات اور اس میں ہائپوکریسی اور منافقت بھی ذرا دیکھتے جائیے۔ اچھا، یو کے کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے our response was limited and necessary and we don't see escalation in Middle East۔ کہ اب مطلب کہہ رہے کہ ہمارا تو یہ بڑا نیسیسری ضروری سا رسپانس تھا اور ہم کوئی ایسکلیشن نہیں دیکھ رہے۔ مطلب اب یہ تم بتاؤ گے کہ تم ایسکلیشن دیکھ رہے، یعنی تم نے 13 ملکوں نے حملہ کر دیا اور ابھی تم کہہ رہے کوئی ایسکلیشن نہیں ہے۔ مطلب یہ مطلب کیا یہ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ اسرائیل تو بکھلاٹ کا شکار ہے ہی ہے، اس کی پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے کہ وہ کس قسم کے بیانات دیتا ہے۔ یعنی ابھی ساؤتھ افریقہ آئی سی جے میں گیا ہوا تھا، یہاں اسرائیلی فارن منسٹری نے کہا یہ لیگل ونگ ہے حماس کا، یعنی ایک ان کا جو ہے نا ملٹری ونگ ہے نا، جیسے قسام برگیڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جو مطلب اتنا بڑا کنٹری، اس کی تاریخ غلامی سے جس طرح انہوں نے حاصل کی، پھر برکس کا ممبر، اور اس کو اسرائیلی فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ تو لیگل ونگ ہے حماس کا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ تو پگلائے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے، اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم اپنا بتاؤ۔ مطلب تم بھی بالکل، تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کر رہے ہو، کہ 13 ملک حملہ کر رہے ہیں اور ابھی تم کہہ رہے کہ وی ڈونٹ سی اینی ایسکلیشن۔ تو ایسکلیشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اب یمنی آپ کو بتائیں گے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حملہ کر کے اب بیٹھ جائیں گے اور یمنی بیٹھ جائیں گے تو ایسکلیشن نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کیا آپ نے بات کی؟ بہرحال یو کے اور یو ایس کا جو ایک مشترکہ جو انہوں نے اس پورے حملے کے پیچھے جو مدعا بیان کیا، جو بیانیہ رکھا ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بہت کمپلیکس پوزیشن میں ہے، ان کی عوام ان کے خلاف ہے، ان کے پارلیمنٹ سے ان کے خلاف واضح اٹھ رہی ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یو کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کا سیشن نہیں بلایا، پارلیمنٹ کی حمایت کے بغیر یہ حملہ کیا، اور اس وقت وہاں پر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ اور ایک نیا بحران یوکے میں پیدا ہو گیا۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ تو اب بیانیہ بھی تو دینا ہے، دنیا کو بھی دینا ہے اور اپنی عوام کو بھی دینا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ایکشن واز ان سیلف ڈیفینس، یہ ہم نے سیلف ڈیفینس میں اور گلوبل شپنگ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو جتنا مذاق ان پچھلے 4 مہینوں میں اس سیلف ڈیفینس کی ٹرم کا بنایا گیا نا، تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی وہ اسرائیل عورتوں اور بچوں کو شہید کرتا جائے، آپ سے پوچھیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ جی وہ تو سیلف ڈیفینس کر رہا ہے۔ تو اگر اسرائیل سیلف ڈیفینس کر رہا ہے تو پھر اب یمن بھی سیلف ڈیفینس کرے گا۔ آپ نے اس پر حملہ کیا نا، تو اس کے پاس بھی اب رائٹ ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کرے، اور حماس کے پاس بھی سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، کیونکہ آپ نے ان کی زمین پر قبضہ کیا، آپ نے ان کے لوگوں کو شہید کیا، تو ان کے پاس بھی سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، تو اب وہ بھی سیلف ڈیفینس کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو دوسرا ان کا بیانیہ وہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو سارے حملے ہو رہے ہیں، نیول بلاکیڈ ہے، شپنگ پر حملہ ہو رہا ہے، وہ ایران کروا رہا ہے، کیونکہ ایران سے ان کو پرانے مسئلہ ہے، یہ ایران ان کو سمجھتا ہے کہ ایران ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں ایران فرنٹ فٹ پر ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ ایران کو ڈریگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا بھائی کر رہا ہے تو پھر کیا؟ مطلب اب ان کی منافقت دیکھیں نا، جو پچھلے 100 سال میں دنیا کے سامنے نہیں ہے اور اس جنگ میں دنیا کے سامنے آ گئی۔ یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ اس جنگ نے کریٹ کیا ہے کہ ان کی منافقت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی تم اسرائیل کو ہتھیار بھیجو، تم اسرائیل کو وہ خطرناک بم بھیجو جو سویلینز پر گرتے ہیں، جو بچوں پر گرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تم ہر طرح کی مدد اسرائیل کی کر سکتے ہو، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایران فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا، ایران یمنیوں کی مدد نہیں کر سکتا، ایران لیبنان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا، ادھر یوکرین والا معاملہ چلا ہوا ہے، جی فلانا جو ہے وہ روس کو ہتھیار دے رہا ہے، او بھائی تم نے یوکرین کو ہتھیار دے رہے۔ مطلب یہ جو ان کی منافقت ہے نا، اب دنیا سمجھ گئی ہے، اور یہی آپ دیکھیں کہ آج صرف 2 ملکوں نے ایکچولی یہ حملہ کیا، باقی تو سارے ان کے اتحادیہ ہیں اور خانہ پوری والے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا مڈل ایسٹ میں بھی یہ جرت رہی ہے کہ وہ اللہ اعلان جا کر کھڑا ہو جائے؟ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہمیشہ ان کے ساتھ آج کھڑے ہوں نا، کیا ان میں یہ جرت آج رہی ہے؟
बाकी एशिया में से कौन आया इनके साथ? और यूरोप में फ्रांस, स्पेन, इटली वो सब छोड़ गए। इटली जो नया इत्तेहाद बना था दोबारा उसमें था, आज क्या उसने स्टेटमेंट जारी की है? ये उसने कहा है कि हम इस इत्तेहाद में और हमने हमला किया है। तो अब देखें कि इनकी ये जो मुनाफिकत है वो पूरी दुनिया में आश्कार हो गई है और इसीलिए आज दुनिया में इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकन सेंचुरी इज ओवर। और देखें एक बात तो क्लियर थी कि अमेरिका दुनिया पर काबिज हुआ था एक आलमी जंग के जरिए। तो अफसोसनाक बात यह है कि अब जो इक़्तिदार जिस नए मुल्क को जाएगा वो एक नई आलमी जंग के जरिए जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुज़ाकरात के जरिए इक़्तिदार कब मुंतकिल हुए हैं, ये तो दुनिया की तारीख है। तो अब ये जो इक़्तिदार इधर मशरिक में शिफ्ट हो रहा है, इधर कम्युनिस्ट ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है, तो ये बदकिस्मती से ये भी एक नई जंग के जरिए शिफ्ट होगा। और वैसे भी कुछ थिंक टैंक्स तो ये भी कहते हैं कि दूसरी आलमी जंग का अभी तक इख्तिताम नहीं हुआ। जी हाँ, वो कह रहे हैं दूसरी आलमी जंग का भी इख्तिताम नहीं हुआ, जो 1945 में वैसे तो एंड हो गई थी, लेकिन आप देखेंगे उसके जो मसाइल सामने आए थे वो आज तक ख़त्म नहीं हो सके। देखें ना, ये जो फ़लस्तीन और इसराइल वाला मामला है ये भी तो वहीं से शुरू हुआ। दुनिया में कितने ही सरहदी तनाज़ात हैं जो मतलब जैसे आप देखें ना कि इसी तनाज़े को ले लें जो एक दोबारा जंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो दूसरी आलमी जंग और तीसरी के दरमियान ये वक्फा ज़रूर आया है, लेकिन वो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो सेटलमेंट्स उस वक़्त इन्होंने की थी या जो निज़ाम बनाया था वो फेल हो गया, ठीक है ना। तो अब एक नई जंग होगी जिसके तहत दुनिया में इक़्तिदार शिफ्ट होगा और दुनिया में एक नया निज़ाम आएगा। अच्छा, बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ थी जो कि मैंने आपसे रेलिवेंट आपके साथ शेयर की। अच्छा, पहले अब मैं अरबों का रिस्पॉन्स इस पर बताता हूँ। ये जो इतना बड़ा हमला हो गया तो अरब कहाँ पर सोए हुए हैं, अरब क्या कर रहे हैं उनका बताता हूँ, देन फिर आखिर में यमन की जानब चलते हैं कि यमन अब इस पर क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात तो ये है कि इस हमले से पहले जब ये हमला किया गया तो उससे पहले एक बोइंग प्लेन, इंटेलिजेंस प्लेन है ये अमेरिका का, ये कतर से परवान भरता है, ठीक है। कतर में जो इनकी बेस है वहाँ से ये परवान भरता है और ये सऊदी अरब की एयर स्पेस को इस्तेमाल करता है और एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ये रेड सी में आता है एंड वहाँ पर इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है एंड देन इसके बाद हमला होता है। तो ये अरबों पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि यानी यमन के खिलाफ हमला हो रहा है, उस यमन के खिलाफ जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, जिसका बयान ये है कि भाई अगर फ़लस्तीन में जंग बंद हो जाए तो हम पीछे बैठ जाएंगे। तो उस यमन के खिलाफ आप अमेरिका को अपने अड्डे, अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं और वो आपकी फैसिलिटेशन से यमन पर हमला कर रहे हैं। तो ये बहुत सख्त क्रिटिसिज्म इस वक्त इन पर हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ब्लिंकन की जानिब से सामने आई। ब्लिंकन की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है, वी टोल्ड रीजनल लीडर्स इन टूर दैट स्ट्राइक इज डिफेंसिव नॉट एस्केलेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी ब्लिंकन ये कह रहा है कि मेरा जो अभी दौरा जो अब खत्म हो गया, कल खत्म हुआ है, कि मैंने इस दौरे के दरमियान तमाम रीजनल लीडर्स को यानी हुक्मरानों को, सऊदी अरब को, यूएई को, इजिप्ट को, फलाने को, सबको मैंने बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं यमन पर एंड ये हमला सेल्फ डिफेंस में होगा और कोई एस्केलेशन नहीं होगी, जंग आगे नहीं बढ़ेगी, हम एक हमला करेंगे और उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। ये उसने बताया अरबों को। और अरबों ने क्या जवाब दिया, अरबों ने क्या किया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अरबों को पता था एंड देन उसके बावजूद ये हमले हुए, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई और ये सारा कुछ हुआ। तो और इसमें यह है कि मतलब ये क्या पॉलिसी है अरबों की भी कि अमेरिका उनको कह रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में हमला करेंगे एंड देन इसमें कोई एस्केलेशन नहीं होगी। तो मतलब आप इतना बड़ा हमला करेंगे एंड देन ये फैलेगा नहीं और आप भी घर में बैठ जाएंगे, यमन भी घर में बैठ जाएगा और सब शांति हो जाएगी। तो ये मतलब क्या है? बहरहाल अच्छा, अब यमन का जो रिस्पांस है वो आपके साथ शेयर करते हैं जो कि असल मुद्दा है। अब ये नाज़रीन, यमन ने पहली बात तो ये बताई है कि हम इन स्ट्राइक्स के हवाले से अवेयर थे, हमें पहले ही पता था कि ये हमला हम पर होने वाला है, तो हमने उसकी पहले ही तैयारी कर ली थी। फिर उन्होंने कहा कि देयर आर मार्टायर्स एंड वाउंडेड एंड वी आर काउंटिंग देम, यानी उन्होंने कहा कि इस हमले में शहादतें भी हुई हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं, तो हम काउंट कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद है। तो इट्स मीन कि ये काफ़ी है, अगर ये 10-15 होती तो फिर वो ये तो ना कहते कि हम काउंट कर रहे हैं, तो शहादतें इसका मतलब ये ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, इससे आप इस हमले की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमन अब क्या करने वाला है। अच्छा, अब यमन ने यह कहा है कि हम बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक एक चीज़ का हिसाब किताब लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स इज़ कमिंग, या आप उनके अल्फाजों में चेक करिए कि बदला इनके साथ होने क्या वाली है। आर रिस्पॉन्स टू अमेरिका एंड ब्रिटिश इज इनएविटेबल एंड कमिंग, यूएस एंड यूके बॉम्बिंग इज बारबेरिक एंड वी विल रिस्पॉन्ड इट।
یہ بڑی وحشیانہ بمباری انہوں نے کی ہے اور ہمارا جواب ناگزیر ہے، یہ ہر صورت میں جواب ہوگا اینڈ the answer the response is coming. یہ مطلب ابھی کسی بھی لمحے کسی بھی منٹ میں یمن ایک بہت غیر معمولی unprecedented حملہ کرنے والا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تمام جو بیسز ہیں اب امریکہ وہاں پر تیار ہو جائے، ان کی تمام بیسز جو مڈل ایسٹ میں وہ ہمارے نشانے پر ہیں، اور اب امریکہ وہاں پر تیار ہو جائے، اب اس کا حساب ان سے وہاں پر لیا جائے گا. اینڈ اس میں اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ یمن بھی جن دو ملکوں کو مخاطب کر رہا ہے وہ یو ایس اور یو کے کو کر رہا ہے، انہوں نے کینیڈا، آسٹریلیا، فلانے ٹمکانے کو کسی کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ حملہ کرنے والے یہ دو ہیں، تو اس لیے یمن بھی ان دونوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم دونوں سے بدلہ لیا جائے گا، باقی جب آئیں گے تو پھر ان سے بھی نمٹ لیا جائے گا. اچھا، اس میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں جو امریکی بیسز ہیں، جو ان کی فورسز وہاں پر ڈپلائڈ ہیں، وہ تمام ہائی الرٹ پر ہے، ان کی نیوی اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، کیونکہ اب یہ مطلب کسی بھی لمحے کسی بھی منٹ میں یمن ایک انپریسیڈنٹڈ حملہ کرنے والا ہے، مطلب اڑا کے رکھ دے گا، ہلا کے رکھ دے گا ہر ایک چیز کو. اتنا بڑا حملہ یمن اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا جو وہ اس وقت کرنے والا ہے یو ایس اور یو کے پر. لیکن اس میں آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ اس سے پہلے تو وہ حملے تو آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اب تو ایک جنگ کا آغاز ہو گیا نا، تو اب انہوں نے اس کے مطابق رسپانس کرنا ہے. ان پر 100 گائیڈڈ میزائل چلا گئے، ان کے 2 ایئرپورٹس اڑا دیے گئے، ان کی بندرگاہوں پر حملے کیے گئے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے زخمی ہوئے ہیں. تو یمن کے حملے میں تو ایک بھی نہ کوئی مارا گیا اور نہ زخمی ہوا. یمن نے جو حملے کیے انہوں نے تو جہازوں کو تباہ کیا اور پریونٹ کیا ان کو اسرائیل کی طرف جانے سے، کسی کو ہلاک یا زخمی تو نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کے شہید کر دی. اور پچھلے حملے میں بھی امریکہ نے ان کے 13 کے قریب یمنی شہید کیے تھے. تو اب جو رسپانس آنا ہے وہ تو مطلب اس جنگ کے لحاظ سے رسپانس آنا ہے نا. اوورآل وہ بلاکیڈ تو قائم ہے، اوورآل اسرائیلی ایک جہاز بھی وہاں سے تو نہیں گزر رہا، وہ صورتحال وہیں پر ہے. لیکن اب جو یمن کا نیا رسپانس آنے والا ہے وہ جنگ کے معیار کے اوپر ہوگا، جو ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے اس معیار کے اوپر، یعنی اب انہوں نے جنگ چھیڑنی ہے تو اس کے مطابق اب وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے، تہران میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اب اس کے مطابق آگے پروسیڈ کیا جائے گا. اور ویسے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک ملک بھی جنگ میں آئے گا، یمن، عراق، شام اور لیبنان، ان میں سے کوئی ایک اکائی بھی جنگ میں آئے گی تو باقی سب بھی جنگ میں کھینچی چلی جائیں گی. ادھر سے عراق میں امریکی بیسز پر حملے ہوں گے، شام میں یہی کام ہوگا، ادھر سے حزب اللہ اسرائیل پر اٹیک کرے گی اور ادھر سے ان کی بندرگاہوں کو نشانہ بنائے گا. تو یہ سارا ایک ساتھ حملہ ہونا ہے، تو اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. اچھا، اس میں یمن نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ بلاکیڈ قائم ہے اور کوئی اسرائیلی جہاز یہاں سے نہیں گزر رہا ایکسیپٹ جو باقی ملکوں کا ہے وہ گزر سکتے ہیں. یعنی اس میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے نا جو یہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ جو گلوبل شپنگ ہے، جو دنیا کی ٹریڈ ہے، اس کو یمن مسئلہ ہے. تو یمن پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ ہمیں دنیا سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے مسئلہ ہے، جو اسرائیل کو بچائے گا ہمیں اس سے مسئلہ ہے. کوئی جہاز اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا، یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اور اس حملے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ صاف طور پر کہا ہے کہ ایک جہاز بھی سوچے بھی نہ کہ اسرائیل کے لیے یہاں سے گزرے گا. تو جیسے امریکہ، برطانیہ کے بیانات اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ راستہ کھلوانے کے لیے، یہ شپنگ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ حملہ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ راستہ کھل گیا ہے؟ کیا یہ دنیا کی شپنگ سیکیور ہو گئی ہے؟ اب یہ چیزیں تک پہنچ رہی ہیں؟ تو مطلب اب یہ دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے معاملے کو بڑھایا ہے، انہوں نے دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونکا ہے اور انہوں نے مسئلے کا حل نہیں نکالا. اب یار یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یعنی ادھر 100 دن ہو گئے ہیں جنگ کو، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 10,000 کے قریب تعداد ہے بچوں کی جو معذور ہو چکے ہیں، یعنی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں، اور یہ 12 سال سے چھوٹے بچے فلسطینی غزہ کے، یہ 10,000 کے قریب تعداد ہے. کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، مطلب اتنا ظلم وہاں پر ڈھایا گیا. تو آپ نے 100 میزائل ادھر چلا دیے، لیکن آپ اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکے جنگ روکنے کے لیے. تو یہ آج بات پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے، پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں. تو آپ نے کھلوا لی شپنگ، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کون سا جہاز گزرتا ہے، اور اب تو یہ پورا باب المندب بند ہوگا. اب تو شاید کسی کا جہاز بھی یہاں سے وہ نہ گزرنے دیں. آپ نے تو اس دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونک دیا ہے، آپ نے اس جنگ کو روکا نہیں ہے. اس لیے آج دیکھیں کہ یہ دونوں اکیلے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایکچولی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. یار اگر کینیڈا کھڑا ہے تو کینیڈا کون ہے بھائی؟ کینیڈا ان کا اتحادی ہے. مطلب نیدرلینڈ کھڑا ہو گیا تو مطلب ان کی کیا وہ ہے، دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی. آج یہ اکیلے کھڑے ہو گئے ہیں اور صرف اس منافقت کی وجہ سے، اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں. اچھا، اب ذرا ایران کا رسپانس جلدی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ایران نے اسٹرانگ ٹرمز میں اس کو کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں
یہ اسٹرائکس ہوئی ہیں ان دا کانٹیکس آف سپورٹنگ زائنسٹ اینٹی کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے, اور واشنگٹن بیئرز دا رسپانسبلٹی فار ریپرکشنز اینڈ کانسیکوینسز کہ اس کے ساری جو آئے گے کانسیکوینسز وہ سارے اسرائیل واشنگٹن کو اور لنڈن کو بھگتنے پڑیں گے, یہ سارے انہوں نے کیے ہیں. اور انہوں نے کہا دس از دا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اچھا, اب اس میں ناظرین جو رشیا ہے انہوں نے فل فار سیکیورٹی کونسل کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اور کنڈیم کیا ہے اس معاملے کو. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کو پھیلایا جا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ مزید معاملات کو خراب کر رہے ہیں, تو انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی فل فار میٹنگ ایمرجنسی بلا لی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتایا کہ رشیا چائنا کس طرح سے امداد کر رہے ہیں, اور ان کے وارشپس آلریڈی وہاں پر ڈپلائے ہو چکے ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو اب یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مزید ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہرحال آپ کو ابتدائی جو چیزیں ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی, اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن آخری بات کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے. دوسرا, اب ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو اسرائیل بنا تھا وہ ایک عالمی جنگ کے بعد بنا تھا, اور اسرائیل کا جو ریورسل ہے وہ بھی ایک عالمی جنگ کے بعد ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اہم ترین تازہ ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب نئے ضرور کہا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.